السلام علیکم۔ آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اچھے ماحول میں کھانا کھا کے سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ خواتین اور بچے اب مومنہ سے اپنے گفٹس نکلوا رہے تھے۔ چاکلیٹس کا پیک باکس بیگ سے نکال کے مومنہ نے ٹیبل پہ رکھا تھا۔ یہ ضرور عمر بھائی کے لیے ہوگا، عمیرہ نے خوشی سے پوچھا تھا۔ تو اور کیا، عمر کو تھوڑا بھول سکتی ہے میری بیٹی، اس کا ہی ہوگا، کیوں بیٹا؟ مومنہ جو اس کی بات کی نفی کے لیے منہ کھول رہی تھی، افشا بیگم کی گل افشانی پہ دل محسوس کے رہ گئی تھی۔ جی ماما، عمر کے لیے ہی ہے، مومنہ نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ ایسے ہی ہنستے کھیلتے سب اپنے اپنے پورشز میں روانہ ہو گئے تھے۔ آنیہ آج دادی کے پاس سو گئی تھی۔ جبران کو سلا کے منتہا اب کچن سمیٹ کے واپس آئی تو طلال آنکھوں پہ بازو رکھ کے لیٹا ہوا تھا۔ طلال سو گئے؟ منتہا نے جبران کو کمبل لپیٹ کے اے سی کا ریموٹ پکڑ کے اس کا ٹمپریچر 2 درجے کم کیا تھا، جب طلال نے اس کا بازو پکڑ کے اس کو اپنے پاس گرا لیا تھا۔ بدل گئی ہیں آپ، طلال نے منتہا کا سر اپنے سینے پہ رکھتے ہوئے پہلا شکوہ کیا تھا۔ طلال، کیا فضول باتیں کر رہے ہیں آپ؟ منتہا نے شاکڈ ہو کر پوچھا تھا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ اب جب میں گھر آتا ہوں محترمہ کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، نہ ہی مجھے کھانا دینے کا نہ ہی میرے آرام کا۔ طلال نے باری باری آج سارے دن کی کوتاہیاں منتہا کو گنوائی تھیں، جن کو سن کے وہ زیر لب مسکرائی تھی۔ آج سب کو کھانے پہ انوائٹ کیا ہوا تھا، اس لیے میں گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ کچھ یہ ہاتھ جتنا لڑکا میری ناک میں دم کر کے رکھتا ہے۔ منتہا نے اس کے دل پہ اپنا ہاتھ رکھ کے سر ٹکاتی روحانسی ہوتی اپنی شیطانی اولاد کا بتانے لگی تھی۔ اوہو، اس گندے بچے کو تو میں صبح پوچھتا ہوں، اس کی مما کو تنگ کرنے کا حق مجھے ہے صرف، طلال نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ طلال، اب کی منتہا چڑھی تھی۔ اچھا بابا، سوری، چھوٹا ہے نا اس لیے ایسے کرتا ہے، طلال نے اس کو سمجھایا تھا۔ مما بتاتی ہیں چھوٹے ہوتے آپ بھی ایسے ہی کرتے تھے، اس کو اگر توجہ نہ ملے یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے روتا ہے، بس یہ چاہتا ہے کہ ماں کے ساتھ بس چمٹا رہے۔ منتہا نے اب محبت سے جبران کو دیکھتے ہوئے اس کے بابا سے اس کی اگلی شکایت لگائی تھی۔ ویسے آپ کے معاملے میں میں بھی ایسا ہی ہوں، طلال نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ ایک شرمیلی مسکان منتہا کے ہونٹوں پہ آن رکی تھی۔ تبھی دوپہر والی بات اس کے ذہن میں آئی تو اس کو اداس کر گئی تھی۔ طلال، منتہا نے اداسی سے طلال کو پکارا تھا۔ کیا بات ہے منتہا، بولیں، میں سن رہا ہوں، منتہا کے لہجے نے عجیب سی تڑپ محسوس کر کے پوچھا تھا۔ کچھ مرد اپنی بیوی کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ منتہا نے اپنا سر اٹھا کے براہ راست طلال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ یہ فضول باتیں کیوں سوچتی ہیں؟ طلال نے منتہا کو ٹوکا تھا۔ کیونکہ یہ باتیں ہمارے ارد گرد پائی جاتی ہیں، چلتے پھرتے ان سے واسطہ پڑتا ہے، جو کہ تکلیف دہ ہے، منتہا نے دکھی لہجے میں کہا تھا۔ منتہا، یہ ہر کسی کی تربیت ہے، سب ایک سے نہیں ہوتے، طلال نے اس کو کہا تھا۔ مگر طلال، اپنی ہی بیوی کو اپنے گھر والوں کے سامنے بے عزت کرنا، کسی بات پہ غلط کہنا یا مارنا، یہ کہاں کی مردانگی ہے؟ بات انسان اکیلے میں بھی تو سمجھا سکتا ہے، منتہا نے طلال سے کہا تھا۔ یہ سب تربیت کا فرق ہے۔ ہمارے معاشرے میں مردوں کو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ اس کا درجہ عورت سے بلند ہے، اس کو یہ بھی علم ہوتا ہے عورت کے قدموں میں جنت ہے، مگر اس کو اس کی جنت کی تعظیم نہیں سکھائی جاتی، اپنی بیوی سے محبت کا سبق نہیں پڑھایا جاتا، طلال نے منتہا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مرد کو تو اپنی عورت کے لیے چھاؤں کا کام دینا چاہیے نا، کہ اس کو دھوپ میں لا کھڑا کرے، منتہا نے طلال کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جو مرد اپنی عورت کو خود ہی دھوپ میں لا کھڑا کرے وہ اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ مرد کی عزت اور پیار ہی عورت کو اس معاشرے کی کڑی دھوپ میں سائے کا کام دیتی ہے۔ طلال نے منتہا کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بات مکمل کی تھی، مگر ادھر ایسے مرد کو زن مرید کا تانا ملتا ہے۔ منتہا نے ایک اور پہلو نکالا تھا۔ منتہا، یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسا بنتا جا رہا ہے، طلال نے اس کا ہاتھ اپنے بیچ میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ منتہا کچھ کہتی، جبران صاحب گلا پھاڑ کے شروع ہو گئے تھے۔ آپ کے بیٹے نے کسی دن مجھ سے بری طرح پٹ جانا ہے۔ منتہا روحانسی ہوئی تھی۔ جائیں اس کا پیڈر لے آئیں، میں اس کی خبر لیتا ہوں، طلال نے ہنستے ہوئے منتہا سے کہا تھا۔ جی سمجھا دیں ذرا ان کو، میری آنیہ بھی تو ہے، مجال ہے جو مجھے تنگ کرے۔ منتہا چڑھتے ہوئے بولتی باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے طلال اب جبران کو اٹھا کے چپ کروا رہا تھا۔
जबरान वाकई इनको नाकों चुने चुभवाता था। मोमना ने चॉकलेट्स का डब्बा उमैरा को दे दिया था कि उमर तक पहुंचा दे। अब वो खुद चेंज करके सोने की तैयारी कर रही थी जब रात के 11 बजे उमैरा दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई थी। आओ, खैरियत, इतनी रात को? मोमना ने उसको उस वक्त आते देखा तो हैरत का इजहार किया था। वो ये चॉकलेट्स वापस करने आई थी। उमैरा ने रुकते हुए बात मुकम्मल की थी। वापस क्यों, क्या हुआ है? मोमना ने नासमझी से पूछा था। वो उमर भाई ने वापस भेज दी हैं कि उनको ज़रूरत नहीं, उमैरा ने दुखी दिल के साथ कहा था। और तुम्हारे उमर भाई ने क्या कहा? मोमना ने अपने तासरात पे काबू पाते हुए पूछा था। यही कि वो बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं, उमैरा ने लफ्ज़ ब लफ्ज़ बता दिया था। ठीक है, तुम जाओ, इस बड़े को तो अब मैं देख लूँगी, मोमना ने उमैरा को कहते हुए वापस भेज दिया था। अब वो गुस्से में तनपन करती कमरे में चक्कर काट रही थी। एक बार फिर इस इंसान ने इसकी बात इसके साथ की नफी की थी। 2 साल का लावा उसके अंदर उबल रहा था। वो आतिशफ़शां बनी हाथ में चॉकलेट का डब्बा पकड़ के अपने पोर्शन से निकल के उसके कमरे की तरफ बढ़ी थी। उसके कमरे के सामने रुक के थोड़ा सांस संभाल करती, खुद को मजबूत करती, जोर से दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई थी। उसकी एंट्री पे उमर जो वाशरूम जा रहा था एकदम से शॉक हुआ था। दोनों की नज़रों का ज़बरदस्त तसादुम हुआ था। इस कमरे में आके मोमना का दिल बेखुबारगी से धड़का था। यादों का एक रेला सा मड़ आया था, मगर खुद को मजबूत रखना था। चॉकलेट्स क्यों वापस की? चॉकलेट्स का डब्बे बेड पे फेंक के मोमना ने घबरा के पूछा था। मेरी मर्जी, और वैसे भी मैं अब बड़ा हो गया हूँ। उमर उसके तेवरों पे माथे पे शिकन लाते हुए बोला था। बेहिस भी हो गए हो, मोमना ने आंखों में नमी लिए कहा था, ना चाहते हुए भी शिकवा जुबान पे डराया था। लोगों के रवैयों का असर है ये बेहिसी भी, उमर ने भी उसके चेहरे पे नजरें गाड़ते हुए कहा था। ओके, मुझे पैसे वापस कर दोगे? मोमना ने एक पल को खुद पे काबू पाते हुए जिद्दी लहजे में कहा था। कौन से पैसे? उमर ने झुंबे से इस्तफारा किया था। इन चॉकलेट्स के जो मैंने इन पे लगाए थे। तुमने नहीं रखनी तो ना रखो, फेंको या किसी और को रुपये दे दो, मुझे इनके पैसे वापस कर दो, मोमना ने किसी और पे जोर देते हुए कहा था। तुम रात के इस पहर मेरे कमरे में आके, वो भी इस ड्रामाई अंदाज में, मेरे से पैसे लेने आई हो? उमर ने एक पल को हैरत ली उससे पूछा था। परे हटो, मोमना उसको साइड पे करती साइड टेबल पे पड़े वॉलेट से पैसे निकालने लगी। उमर किन अखियों से उसका दिलरुबा सरापा देख रहा था, ऊपर से उसका इसहकाक। इस अंदाज में उमर का दिल जहाँ सब हिसाब बेफाक करते। कैसी हो? मोमना को अपनी पुश्त पे उमर की मेहरबान सी आवाज़ सुनाई दी थी। उसका हाथ एक पल को साकिन हुआ था। दिल की धड़कन भी थम सी गई। दिल कर रहा था सब इख्तलाफ मिटा के उसके गले लग जाए, वापस वही मोमना और उमर बन जाए। मगर बीच 2 साल का अरसा आड़े आ रहा था। एक की अना आड़े आ रही थी और एक की बेएतमादी, क्योंकि एक बार एतमाद का अगर खून हो जाए तो दूसरी बार यकीन करना नामुमकिन हो जाता है। मोमना को लग रहा था उमर के कर्ब से उसका वजूद दहक उठा था। मोमना के गाल दहक उठे थे जैसे 2 साल पहले यहाँ से गई थी। मोमना ने उमर से दूरी इख्तियार करते हुए खुद पे काबू पाते हुए और ज़ुर्दा आवाज़ में कहा था। मतलब कि वैसे ही समदिल और बेरहम। उमर ने उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को नज़रों के इशारे में रखते हुए इस्तादाइया अंदाज में कहा था। जब बेहिस लोगों के वास्ते पड़े तो समदिली तो खा ही जाती है, मोमना ने तड़प के उसके लहजे में जवाब दिया था। उमर ने उसकी दीदा दिलेरी पे तय से वारडोर के साथ खड़ी मोमना के अतराफ पे बाजू धरे थे। करो ये सब, हार जाओगी, उमर ने 16-12 आंखों से देखते हुए उस मोहब्बतों में गूंदी लड़की से कहा था जो उसके मामले में अब संगदिल बन गई थी। मत छुपाओ, बता दो, मोमना ने भी तपती आंखों से सवाल किया था। वही सवाल जो आज से 2 साल पहले किया गया था, वही सवाल जिसके नतीजे में दोनों के हिस्से में जुदाई आई थी और आग की तपती धूप नसीब हुई थी। ये सवाल उमर को बर्छी की तरह चुभा था। तुम बदल गई हो, मेरी मोमनी कहीं खो गई है, उमर ने हारे हुए लहजे में उसका चेहरा देखते हुए कहा था। हाँ, मैं बदल गई हूँ, मुझे बदला भी तुमने है, तुम्हारी खामोशी ने बदल दिया है, मोमना ने उसकी शर्ट का गिरेबान पकड़ के चीखते हुए कहा था। मुझे किसी के वादे ने पाबंद किया है, उमर ने नजरें चुराई थी। ओह, तो अब उस किसी के, यानी मैडम लिंशा का वादा वफा करते हुए हमारे रिश्ते को दाव पे लगा रहे हो? लगा क्या लगा चुके हो, मोमना ने हाथों की ताली बजाते हुए आंसुओं का रेला अपने अंदर अंडेला था। मोमना, दाव पे तुम लगा रही हो, बिला वजह की जिद पकड़ के बैठी हो, उमर ने खुद को पुरसुकून करते हुए मोमना को समझाना चाहा था। उमर, मोहसिन, बस अब बहुत हुआ ये बिल्ली चूहे का खेल,
یہ میری زندگی ہے، میں اس سے کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی، چاہے وہ عمر محسن ہی کیوں نہ ہو۔ مومنا نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں دو ٹوک انداز اپناتے ہوئے عمر کو صاف کہا تھا۔ مومنا کہتے ہوئے عمر سے دور ہٹی تھی۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ کون سا کھیل کھیل رہا ہوں میں تمہارے ساتھ؟ عمر نے مومنا کی بات پہ ماتھے پہ شکن لاتے ہوئے پوچھا تھا، ساتھ ہی اس کا بازو دبوچ کے اس کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ وہی جو تم آنکھ میں چولی کھیل رہے ہو اپنی عزیز جان رمشا کا وعدہ وفا کر کے، مومنا نے استدعائی انداز میں کہا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ جاؤ جا کے آرام کرو، لگتا ہے تھکن تمہارے دماغ کو چڑھ گئی ہے۔ عمر کا میٹر ایک سیکنڈ میں اس کی بات پہ گھما تھا، دل کر رہا تھا گھما کے ایک لگا دے۔ دماغ تو میرا اب ٹھیک ہوا ہے، 2 دن کا وقت ہے آپ کے پاس مسٹر عمر محسن، مجھے جواب چاہیے ورنہ۔ مومنا نے دو ٹوک انداز میں کہتے اپنی آنکھوں کی ویرانی کو پلک چپکنے میں چھپاتے ہوئے باہر کا رخ کیا تھا۔ پیچھے وہ اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھ کے پیچوتاپ کھاتا رہ گیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو مومنا! عمر دھاڑا تھا۔ بہت چپ رہ لیا تھا، اب چپ رہنے سے مسئلہ حل نہیں ہونا تھا، کچھ کرنا پڑنا تھا۔ خاموشی سے مسائل حل نہیں ہوتے، الجھتے ہیں، اس کا اندازہ عمر محسن کو اچھے سے ہو گیا تھا۔ روٹ کر جب سے اپنا یار گیا، روٹ کر جب سے اپنا یار گیا، سانس آنے کا اعتبار گیا، اب کہ جو بھی کماں سے نکلا تھا تیر سیدھا وہ دل کے پار گیا، جو بھی پہنچا کسی بلندی پر توڑ کر جبر کا حصار گیا۔ بردباری اساس تھی جس کی، دل وہ بازی بھی آج ہار گیا، شاخ نازک سا دل تیرا ماجد، بوجھ کیا کیا نہیں سہار گیا۔ ماجد صدیقی۔ منتہا ناشتے کے ٹیبل پہ ناشتہ لگا رہی تھی جب آنیا میڈم بھی آ چکی تھی۔ مما آج جبران کو فیڈر دوں گی، آنیا چکھتے ہوئے پلان لے کے آئی تھی۔ رقیہ بیگم جبران کو لیے بیٹھی ہوئی تھی تاکہ آدھا ملک پاؤڈر ڈبے کے باہر یعنی فرش پہ، آدھا شیلف پہ اور اتنا سا فیڈر میں جائے۔ میرا پیارا کام خراب کرنے والا بیبی۔ طلال جو ناشتہ کرنے آیا تھا ہنستے ہوئے آنیا کو جواب دیا تھا۔ مما! آنیا نے پھر ماں کو آواز دی تھی۔ اوکے میری جان، میں اپنی ڈور کو سکھاتی ہوں، اور طلال سیکھنے سے ہی تو آتے ہیں کام، اب بھی ماشاءاللہ اتنے کام کرتی ہے میری جان۔ آنیا نے اس کو لاڈ سے اٹھا کے چومتے ہوئے ناشتے کی ٹیبل پہ بٹھایا تھا تاکہ اس کو کھانا کھلا سکے۔ 3.5 سال کی ہو گئی تھی، کچھ جبران کے آنے کے بعد بڑی آپا بننے کا شوق اور بڑھ گیا تھا۔ ہر وقت کسی نہ کسی کام کو کام کرنے میں لگی رہتی تھی اور کھانے سے تو جیسے بھاگتی تھی۔ منتہا کو اس کو پکڑ پکڑ کے کھلانا پڑتا تھا۔ جی بالکل جیسے بابا کی فائلز خراب کرنا، مما کا میک اپ، دادوں کی بکس، اور بھی لسٹ ہے ایسے کاموں کی۔ طلال نے آنیا کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ گندے بابا آنیا کے۔ منتہا نے آنیا کو باتوں میں لگاتے ہوئے فرائی ایگ کا نوالا اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ یس ماما از بیسٹ، آنیا نے چکھتے ہوئے کہا تھا۔ منتہا نے ہنستے ہوئے اس کے گال چومے تھے۔ میں بھی تو دن میں 1000 بار کہتا ہوں منتہا از دی بیسٹ، مجھے تو بدلے میں ایسے انعام نہیں ملا۔ طلال نے منتہا کا چہرہ نظروں کے اشارے میں لیتے ہوئے ہلکی آواز میں منتہا کے کانوں میں پھلجھڑی چڑھی تھی، اور توقع کے عین مطابق منتہا کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا تھا، اور اس کوزے قزاق کو طلال نے انجوائے کرتے ہوئے اس کی منموہنی صورت کو اپنے دل میں سمایا تھا۔ چلیں خیال رکھیں اپنا، میں نکلتا ہوں۔ جھک کے آنیا کو پیار کرتا، منتہا کو ایک بھرپور نظر سے نوازتا اور رقیہ بیگم کے پاس گیا تھا۔ رقیہ بیگم اور جبران سے ملتا وہ بیگ پکڑتے کچھ یاد آنے پہ رکا تھا۔ منتہا فارمز بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ پڑے ہیں، آج فل ہو جانے چاہیے، طلال نے منتہا کو کہا تھا جو آنیا کو ناشتہ ختم کروا رہی تھی۔ طلال پھر وہی بات، میرے پاس نہیں اتنی فرصت کہ میں دوبارہ ان پڑھائی کے جھمیلوں میں پڑھوں۔ منتہا نے ٹشو سے ہاتھ صاف کیا تھا کیونکہ اب اٹھ کے طلال کو بھی اسی آف کرنا تھا، یہ اس کا معمول تھا۔ میں سب کاموں کے لیے ہیلپر کو افورڈ کر سکتا ہوں، تو آپ کی فکر مت کریں، طلال نے اسی دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ مگر طلال مجھے اپنی فیملی کے سب کام خود کرنے ہیں، منتہا نے کہا تھا۔ بیٹا طلال بھی تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہیں بھی تو اتنا شوق تھا ایم فل کا، اب موقع مل رہا ہے تو پڑھ لو۔ رقیہ بیگم نے بھی طلال کی تقلید کی تھی۔ جبران کی پیدائش کی وجہ سے جو اس کا پڑھائی کا سلسلہ شروع ہونے لگا تھا وہیں رک گیا تھا، اب طلال صاحب کو پھر سے وہی شوق اٹھا تھا۔ طلال جبران کو دیکھتا ہے اور پھر آنیا کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، دونوں ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں، ان کو میرا فل ٹائم چاہیے۔ منتہا نے اپنی بات سمجھانے چاہی تھی۔ اوکے وہ فارم سے آ کے پھاڑ کے پھینک دیں آپ، اللہ حافظ۔ طلال نے غصے سے ایک نظر منتہا کو دیکھا تھا اور باہر نکل گیا تھا۔ فی امان اللہ، منتہا نے اداسی سے کہا تھا۔ ناراض ہو گئے ہیں، منتہا نے واپس چیئر پہ بیٹھتے ہوئے آنیا کا منہ صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہو جائے گا ٹھیک، تم خود پہ کسی قسم کا بوجھ مت لو، جو دل چاہے وہی فیصلہ کرو، مگر ایک بار سوچ لو زندگی میں اچھے موقع بار بار نہیں ملتے۔ رقیہ بیگم نے جبران کو چلاتے ہوئے کہا تھا۔ مگر آپ کو تو پتہ ہے بچوں اور فیملی کے ساتھ کرنا مشکل ہے، فی الحال تو جبران بہت چھوٹا ہے اور میں اتنی دیر سے پڑھائی سے لاتعلق ہوں، کچھ یہ بھی ایک رکاوٹ ہے، منتہا نے الجھتے ہوئے ذہن کے ساتھ کہا تھا۔
اپنی جگہ منتہا بھی ٹھیک تھی۔ کچھ کام سے منتہا کی مما نے اس کو آرڈر جاری کیے تھے کہ وہ بس گھرداری پہ توجہ دے۔ مشکل تو ہوتا ہے دونوں کام ایک ساتھ کرنا، تم فکر مت کرو، اللہ بہتر کریں گے۔ رقیہ بیگم نے منتہا کو تسلی دی تھی۔ منتہا نے عانیہ کا چہرہ ٹشو سے صاف کیا تھا، اب سارا دھیان طلال کی طرف تھا۔ آج عمر کو آفس لیٹ جانا تھا، تقریباً دن کے 1 بجے۔ عمر جب آفس کے لیے تیار ہو کے باہر نکلا تو اپنی بیگم کو دیکھ کے 14 طبق روشن ہونے کی بجائے بجھ گئے تھے۔ ساتھ ہی اس کی عمیرہ کھڑی نظر آئی تھی۔ دونوں کو ریڈی دیکھ کے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ لوگ کہیں جانے کو تیار ہیں۔ عمر ماتھے پہ شکن لیتے آگے بڑھے تھے۔ یہ کس طرف منہ اٹھایا ہوا ہے؟ عمر نے ان دونوں کے قریب جا کے گرجتے ہوئے کہا تھا۔ اور منہ اتار کے جانا تھا؟ منہ لے کے ہی جانا تھا۔ مومنہ نے طنزیہ عمیرہ کو کرتے ہوئے عمر کو اگنور کیا تھا۔ میں تم سے مخاطب ہوں، ان ہلی ہوئی شخصیت بلکہ شدید ہلی ہوئی شخصیت سے مخاطب نہیں۔ عمر نے بھی اس کے خوبصورت چہرے پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے اگلی پچھلی کسر نکالی تھی۔ تمیز سے، مومنہ نے غصے سے شعلہ بار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ساتھ کون جا رہا ہے؟ عمر نے اب جو مومنہ کو اگنور کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں اور مومنہ آپی۔ عمیرہ نے بھائی کو دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اوہ انٹرسٹنگ، آپ کی مومنہ آپی تو بہت ٹیلنٹڈ ہو کے واپس آئی ہیں، مگر کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ عمر نے احتجاجی انداز میں کہتے جواب دیا تھا۔ میں کسی کے فضول کے روب میں آنے والی نہیں ہوں۔ مومنہ نے بھی ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ کیا بات ہے؟ یہ لو پکڑو چابی، دھیان سے جانا۔ تبھی افشاں گاڑی کی چابی لے کے آئی تھی اور مومنہ کو تھمائی تھی۔ آپ کے پیارے دلارے عمر صاحب کا ارشاد ہے کہ ہم گھر بیٹھے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھ لیں ان کی سوچ، مومنہ نے مرچ مسالہ لگاتے ہوئے ماں کو بتایا تھا۔ مقصد صرف عمر کی کھنچائی کروانا تھا۔ چچی، میں صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے ساتھ چلی جائیں، یوں اکیلے جانا مناسب نہیں ہے۔ یہاں ڈرائیور چچا کو لے جائیں یا میرا اور چاچو کی واپسی کا انتظار کر لیں۔ عمر نے بھی معصومیت سے پینترا بدلا تھا۔ عمیرہ حیران و پریشان بھائی بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے خود فکر لگی ہوئی تھی۔ مومنہ، عمر ٹھیک کہہ رہا ہے، ویٹ کر لو تم۔ افشاں بیگم نے نثار ہونے والی نظروں سے اپنے داماد کو دیکھتے ہوئے بیٹی کو کہا تھا۔ بیٹی تو جل کے کوئلہ ہوئی تھی۔ مما ہرگز نہیں، کچھ نہیں ہوگا، مجھے جانا ہے، میں اب یہاں بیٹھ کے کسی کا انتظار نہیں کر سکتی، مومنہ نے مرچیں چباتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹی کی بدتمیزی پہ عمر نے ایک بے بس سے نظر سے اپنی معصوم چچی کو دیکھا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ جانے دیں، اس کا خواہ مخواہ موڈ خراب ہو جائے گا۔ میری ایک اہم میٹنگ تھی، میں پھر وہ چھوڑ دیتا ہوں۔ چلو مومنہ، آپ کو لے جاتا ہوں۔ عمر نے ایکٹنگ کی حد کر دی تھی۔ مومنہ منہ کھولے اس کے ڈرامے دیکھ رہی تھی۔ ہرگز ضرورت نہیں میٹنگ چھوڑنے کی، چلو اندر تم دونوں، شام میں چلی جانا۔ بچہ کہہ جو رہا ہے، افشاں نے محبت پائی نظروں سے عمر کو دیکھتے ہوئے مومنہ اور عمیرہ سے کہا تھا۔ یہ بچہ نہیں ہے، پوری فسادن پھپھی ہے، پھپھے کٹنا ہے، مجھے کہیں جانا ہی نہیں ہے۔ مومنہ نے تنفن کہتی واپس اپنے پورشن کی طرف چلی گئی تھی۔ عمیرہ بھی منہ بنا کے اندر چلی گئی تھی۔ اتنے دل سے دونوں نے شاپنگ کا پلان کیا تھا۔ افشاں نے حیرت سے بیٹی کے تیور دیکھتے ہوئے اس کی کلاس کا ارادہ کیا تھا۔ دیکھ لیں چچی، میں تو صرف اس کی پرواہ میں کہہ رہا تھا، عمر نے بیچارگی سے کہتے اگلے پچھلے معصومیت کے ریکارڈ توڑ ڈالے تھے۔ چلو جاؤ بیٹا، تم بے فکر ہو کے میٹنگ اٹینڈ کرو، اس کو میں دیکھ لیتی ہوں، افشاں بیگم نے شرمندہ ہوتے کہا تھا۔ زیادہ مت ڈانٹیے گا چاچی، چلیں میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ عمر نے ٹھیک فسادی عورت کا رول پلے کرتے ہوئے اب اجازت چاہی تھی۔ مومنہ کا جلتا بھونتا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، مگر دل کو یکگونا سکون ملا تھا کہ وہ اب گھر میں رہے گی تو وہ مطمئن رہے گا۔ کچھ اس کو چلا کے مزہ ہی الگ ملتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کے جان بوجھ کے گاڑی کی بیل کو زور سے بجایا تھا۔ چہرے پہ مسکراہٹ لیے اس کو جلتا بھونتا تصور کرتا وہ ہنستا ہوا اب وہ آفس کی طرف رواں دواں تھا۔ طلال آفس سے گھر واپس آیا تو فارم ویسے ہی پڑے اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ یہی بات اس کا پارا ہائی کر گئی تھی۔ اب وہ منہ بنائے فرش ہو کے لاؤنج میں آیا تھا۔ منتہا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ عمر سستے سے صوفے پہ نیم دراز تھا۔ آنگن میں شام اتر رہی تھی۔ سورج اپنی تمام تر رعنائی سمیٹ کے واپس لوٹ رہا تھا۔ تبھی طلال وجاہت نمودار ہوئے تھے۔ طلال کی نظر لاؤنج میں بیٹھے عمر پہ پڑی۔ کیا ہر ٹائم موبائل میں گھسے رہتے ہو؟ طلال نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے سرزنش کی تھی۔ جب بیوی منہ نہ لگائے تو موبائل میں گھسنا چاہیے، عمر نے برا سا منہ بنا کے چچا کو احوال سنایا تھا۔ پھر بے عزت ہو کے آئے ہو؟ خیر یہ کون سی نئی بات ہے، یہ بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ طلال نے اس پہ چوٹ کرتے واپس اپنا سوال دہرایا تھا۔ ہنسنے کے نقصے دیکھ رہا ہوں، وہ بھی 101۔ عمر نے چڑھتے ہوئے حساب معمول الٹا جواب دیا تھا۔ اپنے چاچو کو لازمی دکھا دینا، کیا پتا اس سے ہی افاقہ ہو جائے۔ عانیہ کو باپ کے پاس چھوڑنے آئی منتہا نے منہ پھیلا کے کنکھیوں سے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے پھلجھڑی چھڑی تھی۔ اور روٹھے ہوئے شوہر کو منانے کے نسخے ہیں، وہ بھی دکھا دو اپنی چچی کو، شاید کچھ خیال آ جائے۔ طلال وجاہت نے بیٹی کو پاس بیٹھے کے بدلہ پورا کیا تھا، مگر منتہا کان دھرے بغیر یہ جا وہ جا، لگتا ہے آپ کے بھی حالات ناساز ہیں۔ عمر نے طلال کے غصے سے پھولے چہرے کو دیکھتے اپنا بدلہ لیا تھا۔ ادھر حالات خوشگوار کب ہوتے ہیں؟ طلال نے جھنجھلاہٹ سے کہا تھا۔ اب اتنی بھی ناشکری مت کریں، شکر کریں عقل والی بیوی ملی ہے، میری طرح بے عقل نہیں۔ عمر نے طلال سے اپنا دکھ بیان کیا تھا۔ اب تم اپنا نیا شوشہ چھوڑ دو بیچ، صحیح کہتے ہیں لوگ، عورت ذات کو بس ہر
ہر بات میں سے نقص نکالنے ہوتے ہیں۔ طلال بھرا بیٹھا تھا، منتہا کا اطمینان اس کو اور جلا رہا تھا۔ اچھا بات بتائیں چاچو، ہوا کیا ہے؟ عمر نے اب مدعے کی بات پوچھنا چاہی تھی۔ وہی مرغے کی ایک ٹانگ، طلال نے چاہ کے بات کا آغاز کیا تھا۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دوسری ٹانگ ٹوٹ گئی ہوگی، آپ کو مرغے کی ایک ٹانگ سے کیا لینا دینا؟ عمر نے اپنی ہنسی کا گلا دباتے ہوئے طلال کا ضب سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عمر، تم اگر میرے ہاتھوں سے بچنا چاہتے ہو تو یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ تمہیں میں مرغا بنانے میں 1 منٹ نہیں لگانا۔ طلال نے عمر کو کہکا لگاتے دیکھ کے اس کو وان کیا تھا۔ چچی، اپنے شوہر کو ٹھنڈا پانی پلائیں، یہ تو ابل رہے ہیں، باپ رے۔ میں تو چلا۔ عمر طلال کو مزید چڑھانا باہر نکل گیا تھا، پیچھے طلال پہ چتاؤ کھا کے رہ گیا تھا۔ منتہا کچن سمیٹ کے کمرے میں آئی تھی۔ طلال لیپ ٹاپ گود میں لیے صوفے پہ بیٹھا کوئی کام کر رہا تھا۔ بچے سو چکے تھے۔ منتہا سرسانس خارج کرتی صوفے کی جانب بڑھی تھی۔ طلال کے پاس بیٹھتے ہوئے منتہا نے اس کا غصے سے بھرپور چہرہ دیکھ کے جھرجھری سی لی تھی، مگر مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق معافی بھی میں بھی پہل تو کرنی تھی نا۔ طلال کو متوجہ ہوتا نہ دیکھ کے منتہا اداس ہوئی تھی۔ اب گلا کھنکھارا تھا، مگر طلال ہنوز کی بورڈ پہ انگلیاں چلا رہا تھا۔ منتہا نے ایک تیکھی نظر اپنے شوہر پہ ڈالی تھی اور اس کے قریب گھستے ہوئے بالوں کا جوڑا کھولتے ہوئے کچھ بال جان بوجھ کے اس کے کندھے پہ مارے تھے۔ طلال جو چاپ اس کی حرکات دیکھ رہا تھا، اس حرکت پہ لب بھینچ کے رہ گیا تھا۔ سیاہ گیسو جس کی خوشبو رتنوں میں گھستی سیدھا دل پہ وہاں کر رہی تھی، اوپر سے محرم اور محبوب بیوی۔ محبوب بیوی دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہوتی ہے، اور منتہا تو اس کی اولاد کی ماں بھی تھی، رگ رگ میں بس گئی تھی۔ طلال بے بس ہوا تھا، سارے ہتھیار پھینکنے پڑے تھے۔ محبوب کے سامنے کیا نخرے، کیا ناراضگی، سینے میں دھڑکتا دل بھی بے وفائی کر جاتا ہے۔ آپ بالکل معصوم نہیں ہیں۔ طلال نے اس کے سیاہ گیسوں کو اپنی ہتھیلی میں لیتے ہوئے اس کا حسین آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہ روٹھے انداز میں کہا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ منتہا نے بلا کے معصومیت سے پوچھا تھا۔ یہ بھی میں بتاؤں؟ اب کی بار طلال نے آنکھیں دکھائی تھیں اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پش سے اس کے گال کو سہلایا تھا۔ منتہا کے چہرے پہ گلال بکھرا تھا اور آنکھیں جذبوں سے بوجھل ہوتی جھک گئی تھیں۔ آپ کو تو ٹھیک سے ڈانٹنا بھی نہیں آتا، منتہا نے طلال کے ہاتھ سے بال چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ خدا کو مانے اتنا سا ناراض ہوا تھا تو امتحان لینے آ گئی ہیں، اگر ڈانٹ دیتا تو کیا قیامت برپا ہونی تھی۔ کمزور دل کا انسان ہوں، خیال کریں، طلال نے اس کو نظروں کے اظہارے میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ طلال، بچوں کے ساتھ مینج کرنا مشکل ہو جائے گا، منتہا نے بات دہرائی جو اس کو پریشان کر رہی تھی۔ طلال نے اب منتہا کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ منتہا، آپ کا دل ہے پڑھنے پہ؟ طلال نے اس سے صرف ایک سوال کیا تھا۔ جی دل تو ہے، مگر حالات بھی تو دیکھنے پڑتے ہیں، منتہا نے اپنے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھیں منتہا، حالات کبھی بھی کسی کے حق میں نہیں ہوتے، مسائل ہوتے ہیں مگر ان کے ساتھ جینا ہے زندگی ہے۔ طلال نے تمہید باندھی تھی۔ یہ مثال نہیں ہے، میرے بچوں کی زندگی ہے، منتہا نے برا مانا تھا۔ مسئلہ تو ہے نا، اور خوشی اور خواب کی تکمیل بھی تو مسائل کے حل سے آتی ہے نا۔ طلال نے نرمی سے منتہا سے کہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا اتنی اسٹڈی گیپ کے بعد کچھ پڑھ پاؤں گی، اور پھر میں یوں نہیں جاؤں گی تو بچے ایسے اگنور ہوں گے۔ منتہا نے اب اگلا مسئلہ نکالا تھا۔ اسٹڈی گیپ کو کور میں کروا دوں گا، باقی ماشاءاللہ ہمارے بچوں کا ددیال بھرا پڑا ہے، سبھی ان پہ جاں نشاور کرتے ہیں، اور اب تو ویسے بھی آن لائن کلاسز ہیں، آپ بچوں کے ساتھ میچ کر سکتی ہیں۔ آپ بچوں کے ساتھ مینج کر سکتی ہیں، اور اگر زیادہ ایشو ہوا تو ہم ویکینڈ بیسس پہ شفٹ کروا لیں گے کلاسز۔ طلال نے منتہا کو ایک ایک کر کے ہر بات کا جواب دیا تھا، اور ویسے بھی کچھ حاصل کرنے کے لیے ٹف روٹین میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ طلال نے منتہا کا پرسوچ اور پرامید چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں پھر ایویں رونا رو رہی تھی۔ مجھے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہیں اور میں آگے سے نخرے کر رہی ہوں۔ آپ مجھے ڈانٹ بھی تو سکتے تھے، بلکہ آپ کو ڈانٹنا چاہیے تھا۔ منتہا کو اب جب سب باتوں کا حل مل گیا تو وہ مطمئن اور شکر گزار ہوئی تھی۔ غصہ تو مجھے ویسے آیا تھا، طلال نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پھر مجھے برا بھلا کیوں نہیں کہا؟ منتہا نے ایک نظر طلال کا اطمینان دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میری نظر میں وہ مرد کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے جو غصے میں بات کرنے کی تمیز بھول جائے، طلال نے منتہا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور ہاتھ بڑھا کے اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھ کے آنکھیں موند لی تھی۔ طلال، یو ہیو کم ڈاؤن ٹو می لائک اے میریکل، آئی ایم بلیسڈ۔ منتہا نے نم آنکھوں سے طلال کو دیکھتے ہوئے دل میں اقرار کیا تھا۔ ایک سکون اور اطمینان نے اس کے اندر تک گھیراؤ کیا تھا، اور آنکھیں موندے طلال کے ساتھ ان لمحوں کو جی رہی تھی۔ مومنہ رقیہ بیگم کے پوچھوں میں آئی تھی، اب وہ منتہا کے ساتھ کچن میں گھس گئی تھی۔ منتہا نے ایک نظر مومنہ کا چہرہ دیکھ کے بات کرنے کے غرض سے گلے کو کھنکھارا تھا۔ اگر اجازت دو تو ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں میں، منتہا نے کیبن چٹ کرتی مومنہ سے کہا تھا۔ ارے چچی ضرور، اس میں اجازت کی کیا بات ہے، آپ لازمی پوچھیں، مومنہ نے منتہا کے چہرے پر نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں جانتی ہوں یہ تمہارا اور عمر کا پرسنل میٹر ہے، مگر گھر کے بڑے اور آپ دونوں کے خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے میں بات کر رہی ہوں۔ منتہا نے ایک نظر مومنہ کے بے تعصب چہرے کو دیکھتے ہوئے گہری سانس خارج کی تھی۔ جی چچی، میں جانتی ہوں آپ کا کوئی غلط مطلب نہیں، مومنہ بے وقت لہجہ نارمل اپنی گردن کو چنبش دیتے ہوئے کہا تھا۔ تم اور عمر کو اب اپنا مسئلہ حل کر لینا چاہیے۔ دیکھو، جو بھی بات ہو یا کوئی بھی مسئلہ، سب کا حل موجود ہوتا ہے۔ منتہا نے مومنہ کی پیٹھ تھپتے ہوئے اس کو گویا آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا تھا
किताबों में यही लिखा पढ़ते आए हैं कि जब एक बार एतमाद को ठेस पहुंच जाए ना तो दोबारा एतमाद करना सरासर बेवकूफ़ी होती है। मोमना ने कपकपाती आवाज़ में कहा था। एक पल को उसको सांस रुकता महसूस हुआ था। आंसुओं का रेला अंदर ढेलते उसको सांस लेने के मरहले में दुश्वारी पेश आई थी। बाजू का सामने नजर आने वाला सच सच नहीं होता और कानों सुना भी सच नहीं होता। मुंतहा ने उसके बेतासुर चेहरे को देखते हुए उसके शाने पे हाथ धरते हुए कहा था, अल्लाह करे हमारी खुशगुमानियां हमारे लिए खुश आइंदा साबित हों। मोमना ने एक इस्तहज़ाइया मुस्कुराहट के साथ बात को गोल किया था। मुंतहा एक नज़र उसको देख के रह गई थी। तभी बाहर से जबराट के रोने की आवाज़ें बुलंद हुई थी। एक तो ये लड़का, मैं जरा इसको फीडर दे आऊं। मुंतहा ने हंडिया के नीचे हल्की आंच करते हुए जबरान का फीडर बनाते हुए कहा था। आप बेफिक्र होके जाएं, बाकी काम मैं देख लेती हूँ। मोमना ने हंसते हुए मुंतहा से कहा और खुद आटा गूंदने का इरादा लिए बर्तन निकालने लगी थी और मुंतहा के मना करने के बावजूद भी आटा गूंदने लग गई थी। मुंतहा जबरान को फीडर देने के लिए किचन से बाहर निकली थी जब मुंतहा को ढूंढता उमर अंदर दाखिल हुआ था। चच्ची, उमर ने किचन में आके मुतलाशी नजरों से कहा था। मोमना ने दांत पीसे। उमर ने एक गहरी नजर मोमना के वजूद पे डाली थी। उसका वजूद आंखों को तरावट बख्श गया था। चच्ची किधर है? मोमना को शान देख के उमर ने सवाल किया था। किचन में नहीं है, मोमना ने लठमार अंदाज में कहा था। वो तो मुझे भी पता है, मैं यही पूछ रहा हूँ कि कहाँ है? उमर ने सामने स्लेब से टेक लगाते हुए साइड से नजर आता मोमना का सभी मुलायम चेहरा देखते हुए उसकी बुलाई नहीं थी। मेरी जेब में है, जाके देख लो। मोमना के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था अब कि वो फट पड़ी थी। उमर के दिल में जैसे ठंड पड़ी थी। गुस्से में आटे में जरूरत से ज्यादा पानी डाल दिया था जिससे वो और मलेदा बन गया था और बातों से चिपक गया था। तौबा तौबा, ये कौन सा बोलने का तरीका है, वो भी अपने शोहर के साथ? उमर ने उसके चेहरे का गुलाल देखते हुए बात बढ़ाई थी। उस नाम ने शोहर से गुजारिश है कि मेरे मुंह मत लगे। मुमना ने आटे से भरे दोनों हाथ उसके सामने जोड़ते हुए कहा था। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, मुझे चच्ची से काम था इसलिए तुमसे पूछ लिया। अब लगता है गुनाह कर दिया है। चच्ची से कह देना आज मैं रिमशा के साथ कहीं जा रहा हूँ, कल उनका फॉर्म जमा करवा दूंगा। उमर ने रवानी में एक नहायत नामुनासिब मौके पर रिमशा का जिक्र कर दिया था। हमारी बिला से जहाँ मर्जी जाओ। मोमना ने गुस्से से तनफन होते स्लेब पे आटे वाला बर्तन पटका था। वापस जाते उमर के कदम रुके थे। तो इतना भड़क क्यों रही हो? उमर अब वापस मुड़ के आया और उसके सामने खड़ा होकर बोला था। मोमना की आंखों से शोले निकल रहे थे, नाक के नथने गुस्से से फूले हुए थे। उसने ना आओ देखा ना ताओ अपने आटे से भरे हाथ उमर के बालों में मल दिए थे। जाओ, जहाँ मर्जी जाओ। मोमना ने अब उसकी शर्ट का सत्यानाश किया था। उमर चुपचाप उसका चेहरा देख के रह गया था जो गुस्से से सुर्ख हो रहा था और अब उसकी आवाज में कपकपाहट थी। आंखों में ना चाहते हुए भी नमी सी दर आई थी। लाख खुद पे बेहिसी का कोल चढ़ा लेती मगर वो चटक जाता था। सामने वो शख्स था जिससे उसने मोहब्बत की थी, बेलौस मोहब्बत। उमर को जैसे उस पर तरस आया था। वो उसकी मोमनी थी, उसकी जायज मोहब्बत जो अब उसके निकाह में थी। वो आगे बढ़ा था और सारे फासले खत्म करता उसकी तपती शानी पे अपनी मोहब्बत के फूल खिला गया था। मोमना जो शदीद गुस्से में खड़ी थी अब दम सादे खुश होने वाली जसारत पे बढ़ती धड़कनों में गुमसुम खड़ी रह गई थी। तुमसे खफा नहीं हूँ मगर तुमने दिल दिखाया है बुरी तरह। मोहब्बत में शक की गुंजाइश नहीं होती। मोहब्बत और शक एक साथ परवाह नहीं चढ़ सकते। एक ही हार होती है और हार मोहब्बत के हिस्से में आती है। उमर ने उसका चेहरा थाम के जज्बों से चूर आवाज में कहा था। उमर की आंखों में जज्बों की सदाकत थी। मोमना की आंखों में नमी दर आई थी। धड़कनों का शोर बढ़ गया था। मेरी बातों पे गौर करना, चलता हूँ, रंजीदा लहजे में कहता वो लंबे ढक बढ़ता बाहर निकल गया था। पीछे वो कैली रह गई थी। हर सू सोचों का गर्दाब था और वो थी वक्त जैसे थम गया था। हर चीज पे सकूर सा तारी हो गया था। मोमना इस वक्त अपने कमरे में बैठी सोचों में गुम थी। अभी तक उमर की बातें कानों में बाज गश्त कर रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी आंखों देखा जुटलाना आसान नहीं होता। जहन में वही मंजर उभर आया था। उमर का बर्थडे था। मोमना ने उमर को सरप्राइज देना था इसलिए वो ड्राइवर चचा के साथ सुबह सवेरे ही फार्म हाउस के लिए निकल चुकी थी। रास्ते से सब डेकोरेशन का सामान ले आई थी। हेल्प के लिए फार्म हाउस के मुलाजिम थे। मुंतहा ने डिनर की तैयारी अपने जिम्मे ले ली थी। वो आज खुश थी, बहुत खुश। अभी उनके निकाह को 15 दिन ही हुए थे। गाड़ी फार्म हाउस पे आके रुकी थी। जब वो गाड़ी से उतरती अंदर दाखिल हुई थी हैरानी से उसने मेन गेट को देखा था जो कि खुला हुआ था। लगता है इम्तियाज चचा इधर की सफाई कर रहे हैं, मोमना ने बड़बड़ाहट की थी। तभी ड्राइवर चचा उसके सामने टीवी लॉन्च में रख के बाहर निकल गया था। वो सबसे पहले अपने बैग से गिफ्ट निकाल के उमर के जेर इस्तेमाल कमरे में छुपाना चाहती थी ताकि वो गिफ्ट ढूंढने में खवार हो और उसको मजा आए। अगर वो ये नहीं जानती थी तो वो खवारी उसके ही मुकद्दर बनने वाली है। मुकद्दर लिखने वाला कैसे मुकद्दर बदल दे आपके, हमें कब पता है। वो खुशी से सीढ़ियां चढ़ते हुए उमर के कमरे का दरवाजा खोल के अंदर जाने को थी जब अंदर का मंजर उसको चकराने के लिए काफी था। वो आंखों में बेयकीनी लिए खड़ी थी। उसको लगा था कि वो अब अगली सांस नहीं ले पाएगी। रिमशा सुर्ख रंग के रूसी लिबास में मलबूस बेड पे थी और उमर उसके ऊपर गिरा हुआ था। उसकी शर्ट का कॉलर रिमशा के हाथों में था। दोनों की करबत देख के मोमना की आंखों अश्कबार हुई थी। मोमना के हाथ से गिफ्ट कैश छोड़ के नीचे गिरा था। वो खुश्क पत्ते की तरह लहराती घुटनों के बल जमीन बोस हुई थी। उसको देख के उमर भी होश में आया था। मोमना को इधर देख के वो शॉक रह गया था। उसके तो वहम गुमा में भी नहीं था कि ऐसा होगा। वो बेड से उतर के फौरन मोमना के पास आया था। मोमना ने एक नज़र बेड पे बैठी रिमशा पे डाली थी, एक नज़र उमर को देखा था। क्या क्या ना था उसकी आंखों में। इत्मीनान, भरोसे, प्यार का खून हुआ था। पकीज़ा जज्बे पमाल हुए थे। उसको लगा था उसके हलक में कांटे उगाए हैं। उमर के बिखरे बाल मोमना के अंदर हशर बर्पा कर गए थे। मेरी बात सुनो मोमना। उमर ने मोमना के मुतरन्नम रोती आंखों को देखते हुए उसका हाथ पकड़ना चाहा था। पास मत आना। मोमना हलक के बल चीखी थी। मोमना प्लीज मेरी बात सुनो। उमर से उसका हाल नहीं देखा था जा रहा था।
عمر اس کو بولو یہاں سے چلی جائے، ہماری زندگی سے دور۔ رمشا بیڈ سے اتر کے عمر کے پاس آ کے بولی تھی۔ اس کے استحقاق سے بھرپور لہجے سے مومنہ نے چونک کے رمشا کو دیکھا تھا۔ سب ختم تھا، اب غلط فہمی خوش فہمی جیسا کچھ نہ تھا۔ مونا ودوقت دروازے کا سہارا لیتے اٹھی تھی۔ کچھ پل خود کو بولنے کے قابل کرتی وہ عمر کے عقب میں کھڑی رمشا اور کمرے کا ماحول دیکھ کے بولی تھی، شادی مبارک ہو عمر محسن۔ مومنہ کا لہجہ ٹھنڈا ٹھار تھا جو عمر کو اندر تک جامد کر گیا تھا۔ وہ آنسوؤں کے درمیان جملے مکمل کرتی وہاں سے ہٹی تھی۔ عمر بھی جیسے ہوش میں آیا تھا۔ مومنہ میری بات سنو پلیز، ایسے مت جاؤ۔ عمر تڑپتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ کیا بات، کوئی بات رہ گئی ہے؟ مومنہ نے اپنے اندر عمر کی مومنی کا گلا گھونٹا تھا، اب کرخت لہجے میں پوچھا تھا، دیکھو یہ جو سب اندر دیکھا ہے تم نے وہ ویسا نہیں ہے۔ اور عمر نے اٹکتے ہوئے وضاحت دی تھی۔ مومنہ نے ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا تھا، وہ تو اس کی ہر رمز سے واقف تھی۔ آج بھی اس کا چہرہ اس کے دل کا راز دے گیا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ اچھا پھر کیسے ہے بتاؤ مجھے، آخری موقع سمجھ لو یہ، مومنہ نے اس واقعیت سے کہا تھا۔ نرمی و اپنائیت کا ایک بولنا تھا اب اس کی زبان پہ۔ وہ میں نہیں بتا سکتا، کسی کی قسم کا پابند ہوں۔ عمر نے جھک سر سے کہا تھا، تمہیں تمہارے وعدوں کی پاسداری مبارک، تم آج سے میری طرف سے آزاد ہو عمر محسن۔ مومنہ نے کچھ پل توقف کے بعد جملہ مکمل کیا تھا اور بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلی تھی۔ مومنہ اس وقت اذیت کا شکار تھی، اس کو لگا تھا وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ روتی بلکتی وہ اپنا غم غلط کر رہی تھی۔ وہ وہاں سے کیسے گھر پہنچی اور خود کو کیسے اس نے سب کے سامنے نارمل کیا تھا، وہی جانتی ہے یا اس کا خدا۔ واپسی پہ اس کا جسم شدید بخار میں تپ رہا تھا۔ سب نے کسی قسم کے بھی سوال سے گریز کیا تھا۔ عمر بھی کسی میٹنگ کا کہہ کے شہر سے باہر چلا گیا تھا یا ظاہر کروا رہا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر مومنہ خود کو یہاں سے نکلنے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ اس دن کے بعد نہ عمر نے اس کو پلٹ کے دیکھا تھا، نہ کال کی تھی، نہ کوئی واسطہ دیا تھا، نہ منت کی تھی۔ سب نے اس کی عزت نفس کو بری طرح مجروح کیا تھا۔ کیا وہ اتنی ارزاں تھی؟ کیا اس کی اتنی ہی وقت تھی؟ کیا اس کے وجود کی کمی کوئی اور پورا کر سکتا ہے؟ اگر ایسا تھا تو اس کا اب رکنا نہیں بنتا تھا عمر محسن کی زندگی میں۔ اب جب 2 سال بعد وہ واپس آئی تو وہ اس کو پاٹ پڑھا رہا تھا اعتماد اور محبت کے۔ وہ بری طرح پھڑپڑائی تھی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مزید اچھے ناول پر مبنی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔ خدا حافظ۔